السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من بعثہ اللہ رحمۃ للعالمین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، آج ہم لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ وہ مشہور واقعہ معلوم کرتے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی بارہا سن رکھا ہو۔ آپ نے واقعہ بیان کیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس واقعے کے راوی ہیں۔ بخاری اور مسلم میں یہ واقعہ پایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے والے لوگوں میں سے 3 بندے باہر نکلے تو رات کے وقت ان لوگوں کو پناہ لینے کے لیے ایک غار میں پناہ لینے کی ضرورت پڑی، تو وہ تینوں غار میں پناہ لے لیے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اچانک پہاڑ سے ایک چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور غار کا دروازہ بند ہو گیا، یعنی جہاں سے وہ لوگ داخل ہوئے تھے اب دوبارہ وہاں سے نکلنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس چٹان کے بند ہو جانے کی، آ کر وہاں پر رک جانے کی وجہ سے۔ تینوں اندر غار کے ایک دوسرے سے یہ کہنے لگے کہ بھائیوں، اپنا اپنا خالص ایسا نیک عمل جو تم میں سے ہر ایک نے صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہو، ایسا عمل یاد کرو اور اس عمل کے واسطے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرو، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ 3 بندے تھے تو تینوں نے اپنا اپنا عمل اللہ رب العالمین کے لیے جو انہوں نے کیا اس کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں اور میرا اپنا یہ معمول ہوتا ہے کہ میں شام کے وقت جب اپنے جانور وغیرہ واپس ہانک کر لے آتا ہوں تو واپس لانے کے بعد ان کا دودھ دوہ کر میں سب سے پہلے اپنے والدین کو اس میں سے پلاتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہی اپنے بیوی بچوں کو میں پلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں ذرا دور نکل گیا لکڑی وغیرہ چنتے کرتے ہوئے، تو واپسی میں مجھے کافی دیر ہو گئی۔ واپس جب میں پہنچا اور اپنے جانوروں کا دودھ دوہنے کے بعد والدین کے پاس جب میں پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ وہ دونوں ویسے ہی سو گئے ہیں۔ تو میں دودھ کی وہ پیالی لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا۔ انہیں جگانا بھی میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو نیند سے جگا دینے کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو جائے، اور میرے اپنے بچے میرے پیروں سے لپٹ کر بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے، رو رہے تھے، مگر میں نے اپنا معمول نہیں توڑا۔ میرے اپنے والدین کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا، اور اس کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو پہلے میں نے اپنے والدین کو دودھ پلایا اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کی طرف میں نے توجہ دی۔ تو اس بندے نے کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا یہ عمل میں نے صرف اور صرف تیری رضا پانے کے لیے میں نے کیا ہے، تو اس عمل کو تیرے لیے کیا ہوا عمل جانتا ہے، تو اس عمل کے بدلے ہم کو اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ تو اس چٹان کا کچھ حصہ وہاں سے ہٹتا ہے اور وہ لوگ آسمان کو دیکھنے کے لائق تو ہو جاتے ہیں مگر باہر نکل نہیں سکتے۔
پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے بندے نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی. اس نے کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میری ایک چچازاد بہن، میری چچا کی بیٹی، جو میرے لیے بہت زیادہ محبوب تھی، میں اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا. میں نے اسے بہت ورغلایا، بہت کچھ پیشکش کی، مگر کبھی اس نے اپنے آپ پر مجھے قابو عطا نہیں کیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قحط سالی بہت ہی عام ہو گئی، تو اس وقت وہ میرے پاس ضرورت اپنی لے کر پہنچی، تو میں نے اس ضرورت سے فائدہ اٹھانے کا سوچا اور اس سے میں نے کہا کہ میں تجھے 100 دینار دیتا ہوں، مگر اس شرط پر کہ تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے. تو بیچاری مجبوری کی وجہ سے اس سودے پر راضی ہو گئی اور اس نے یہ معاملہ طے کر لیا. اور جب میں پوری طرح اس پر قابو پا گیا اور اس سے بدکاری کرنے کے قریب تھا کہ اس وقت اس نے مجھے تیری یاد دلائی اور کہا کہ اے بندے، اللہ سے ڈر اور حلال طریقے سے ہی یہ کام کرنا چاہیے. تو میں اس کا یہ سن کر کہ اللہ سے ڈر جب اس نے کہا تو میں فوراً اپنے ارادے سے باز آ گیا، برائی کا ارادہ میں نے چھوڑ دیا اور کہا اس سے کہ جو 100 دینار میں نے تجھے دیے وہ بھی تو لے جا اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. اے اللہ، میں نے اگر اپنی پاک دامنی، اپنی عفت کا خیال تیرے ڈر سے میں نے اگر کیا تھا تو تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے. تو چٹان مزید اور وہاں سے ہٹ جاتی ہے، مگر پھر بھی اتنا اس کے اندر راستہ نہیں بنتا کہ وہ وہاں سے نکل سکے. پھر تیسرے بندے نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی. اس نے کہا کہ اے اللہ، ایک مرتبہ میں نے بہت سارے مزدوروں کو کام پر، مزدوری پر میں نے لیا تھا. کام ختم ہونے کے بعد سارے مزدور اپنی اپنی مزدوری لے کر چلے گئے، مگر ایک مزدور ایسا تھا جو اپنی مزدوری لیے بغیر میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا. میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو تجارت میں لگایا اور اس کے ذریعے خوب سے خوب کمائی ہو گئی. ایک مدت کے بعد وہ واپس لوٹا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں ایک دن تمہارے پاس مزدوری کیا تھا اور مزدوری لیے بغیر چلا گیا، میری مزدوری دے دو. میں نے اونٹوں کی، بکریوں کی ایک وادی دکھا کر اس بندے سے کہا کہ یہ سب کچھ تمہاری مزدوری ہے، لے جاؤ. اس مزدور نے کہا کہ میرے ساتھ مذاق نہ کرو، میں نے ایک دن تمہارے پاس مزدوری کی، مجھے ایک دن کی مزدوری دے دو. میں نے اس سے کہا کہ یہ سب کچھ میں نے تمہاری مزدوری ہی کو بڑھا کر اتنا میں نے کیا ہوا ہے، لے جاؤ. تو وہ بندہ اس میں سے کوئی چیز چھوڑے بغیر کہ میں نے اتنی محنت کر کے اس کی مزدوری کو اتنا بڑا چڑھا کر میں نے پہنچا دیا تھا، تو میری اپنی محنت کا بھی کوئی معاوضہ دیے بغیر ساری چیزیں ہانک کر لے کر چلا گیا. اگر میں نے یہ کام تیری رضا پانے کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت سے تو ہمیں نجات دلا دے. تیسرے بندے نے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے اس چٹان کو اور اتنا ہٹا دیا کہ پھر اس کے بعد وہ تینوں وہاں سے صحیح سالم باہر نکل سکے. یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیا، اور اس واقعے میں بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں. سب سے پہلی بات جو ہمیں اس واقعے سے بات معلوم ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، وہ کیا ہے کہ مصیبت کے وقت بندہ اپنے نیک اعمال یاد کر کے، نیک اعمال کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتے ہیں. اسے وسیلے کی ایک قسم کہا جاتا ہے.
اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات کا حوالہ دے کر بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے اپنے اپنے خالص نیک اعمال جو اللہ کے لیے کیے گئے ہوں، ایسے اعمال کا بھی حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ سکتے ہیں۔ یہ بالکل جائز وسیلہ ہے۔ وسیلہ جو کہ ممنوع ہے، غلط ہے، تو بہت ساری صورتیں، جیسے کہ اللہ کے رسول کے وسیلے سے لوگ مانگتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ تو ایسے اسی طرح سے کچھ نیک اور صالح لوگ جو وفات پا چکے ہوتے ہیں، ان کے وسیلے سے مانگنے والے مانگتے ہیں تو یہ سب غلط ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات یا صفات کا حوالہ دے کر یا اپنے نیک اعمال کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ بالکل جائز وسیلہ ہے۔ ہم قرآن مجید کی آیتوں میں بھی بہت ساری باتیں اس طرح کی دیکھتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے نیک بندوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اپنے ایمان کا حوالہ دے کر، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایمان لایا تو ہمارے ایمان لانے کی بدولت تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نیک اعمال جو خالص اللہ کے لیے کیے گئے ہوں، چھوٹا عمل ہو کہ بڑا عمل، آدمی جانتا ہے کہ کبھی کبھی کسی مجبور کو دیکھ کر، کسی فقیر یا کسی راستے میں بیٹھے ہوئے مجبور انسان کو دیکھ کر اچانک دل میں خیال آتا ہے کہ اس کی کچھ مدد کی جائے اللہ کے لیے، تو بندہ اگر مدد کر دیا، چاہے 10 روپیہ کیوں نہ دیا ہو، چاہے 100 روپیہ کیوں نہ دیا ہو، لیکن اگر اس عمل کو اللہ کے لیے انجام دیا گیا ہو تو ایسے اعمال کا حوالہ دے کر کسی بھی مصیبت کے وقت مصیبت ٹالنے کے لیے، مصیبت سے نجات پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ واقعہ ہمیں سب سے پہلے یہ ایک سبق ہم کو دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے اہم سبق ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوں گے انشاءاللہ، جو کل ہم معلوم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اسی طرح جو قرآن اور حدیث میں بیان کردہ سچے واقعات ہیں، انہیں سننے کے بعد ان سے حاصل ہونے والے سبق معلوم کر کے، ان سے کیا نصیحت ہمیں ملتی ہے یہ معلوم کر کے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی، ڈھالنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔